الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محبت، پیار اور ذوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ حضور کی ذات پر نذرانہ عقیدت درود پاک کی صورت میں پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قیامت کا دن ہے جس کو اللہ نے یوم جزا بھی فرمایا ہے، یوم حساب بھی فرمایا ہے اور یوم عدل بھی فرمایا ہے. اس دن ہر انسان کے نامہ اعمال کو تولا جانا ہے اور نامہ اعمال کو تولنے کے بعد پھر فیصلہ ہونا ہے کس کا مقام کیا ہے. جو نیک عمل کر کے گئے ہوں گے جنتی کہلائیں گے، جو برے عمل کر کے گئے ہوں گے سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے. تو جنتی لوگ تو خوش ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے صدقے نہیں، اپنے فضل کے صدقے جنت عطا فرما دی ہے. اعمال کے صدقے نہیں، جنت کے صدقے، اپنے فضل کے صدقے جنت عطا فرما دی ہے. لیکن جو میرے جیسے گناہگار ہوں گے وہ بڑے پریشان ہیں، غمگین ہیں. ظاہری بات ہے، زندگی میں گناہ ہی گناہ کرتے رہے، گناہوں میں زندگی گزری، اب اللہ کی بارگاہ میں ہیں تو اللہ کی پکڑ میں ہیں، اللہ کے عذاب میں اور اللہ کے قہر میں ہیں. بہت ہی پریشان ہے، غمزدہ ہے، غمگین ہے. اور گرمی معاشر کا عالم یہ ہے کہ اپنا ہی بہا ہوا پسینہ اسی کے اندر شرابور ہے، غرق ہے. ندامت گناہ کی وجہ سے
اللہ کی بارگاہ میں نظریں اٹھا نہیں پا رہا، نظریں نیچی ہیں، جس کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نظریں نیچی، ذلت و رسوائی سوار ہے۔ اب وہ گناہگار معاون تلاش کرتا ہے، کوئی مددگار تلاش کرتا ہے کہ آج کوئی مجھے مددگار مل جائے، کوئی معاون مل جائے کہ میرے حصے کا عذاب اس کے گلے میں ڈال کر اللہ تعالیٰ مجھے آج کی عذاب سے اور اس پکڑ سے نجات عطا فرما دے۔ لیکن وہ جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ سب سے قریبی رشتہ دار جو دنیا میں سب سے زیادہ اس پر محبت لٹانے والی ہے، ماں، اس کے پاس بھی جاتا ہے، عرض کرتا ہے اماں جان، جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو بے چین ہو جایا کرتی تھی، مجھے ایک کانٹا تک چبھا کرتا تھا تو تیری راتوں کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی۔ اماں جان، میں آج اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں، اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب میں آ گیا ہوں۔ اماں جان، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج کرم فرما دے، احسان فرما دے، مہربانی فرما دے، مجھے ایک نیکی عطا فرما دے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ لیکن اماں کی طرف سے جواب کیا ملے گا؟ نفسی نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نیکیاں کہاں سے دوں؟ آج تو مجھے خود نیکیوں کی تلاش ہے، تجھے کیسے دوں؟ قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، کوئی معاون، کوئی مددگار نہیں ملتا، جس کی طرف بھی جاتا ہے نفسی نفسی کا نعرہ لگا کر اس سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، نظریں جھکا کر ندامت کا دامن ہاتھ میں تھام کر جس جانب بھی جاتا ہے مایوسی ملتی ہے۔ ایسے عالم میں جب اس کو کوئی مددگار نہیں مل رہا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان سامنے آتا ہے۔ اللہ کریم کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلام، میرے کلمہ پڑھنے والے امتی، اگر تمہیں قیامت والے دن کوئی مددگار نہ مل رہا ہو، میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، تو دنیا میں رہ کر اس پر عمل کرنا، کثرت سے عمل کرنا، تمہاری دنیا میں بھی آخرت میں بھی دستگیری ہوگی۔ یا رسول اللہ، کون سا نسخہ ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ، جس نے کثرت کے ساتھ دنیا میں میری ذات پر درود پڑھا ہوگا، درود پڑھا ہوگا، درود پڑھا ہوگا، جب قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ملے گا، کن تو شفیعہ ہوں، مصطفیٰ تیرا مددگار بن کر آئے۔ جب تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا نا، تم مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہے ہوگے، اگر کثرت کے ساتھ میری ذات پر تو نے درود پڑھا ہوگا تو تجھے مددگار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ خود چل کر تجھے بلائیں گے۔ اے میرے غلام، میرے امتی، آ میں آج تیری دستگیری فرماؤ۔ ہمیں اپنے اعمال پر، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ہمیں اپنے اعمال پر تو بھروسہ ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت والے دن یا اللہ کا فضل کام آئے گا یا مصطفیٰ کا کرم کام آئے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ، جس نے میری ذات پر 50 مرتبہ درود پڑھا ہوگا نا ہر روز، فی یوم،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی درود پاک ہے، اور اس صیغے میں تو کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی کوئی نہیں. کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اس کو اگر گننا چاہیں نا تو 1 منٹ میں 50 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ منٹ لگ جائے گا، 1.5 منٹ لگ جائے گا، 2 لگ جائیں گے یار. لیکن حضور کا فرمان سن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک دن میں 50 مرتبہ میری ذات پر درود پڑھا ہوگا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرہ، 50 مرتبہ جس نے درود پڑھا ہوگا، قیامت والے دن صافحتہ یوم القیامہ، میں مصطفیٰ بلا کر اس کے ساتھ مصافحہ، میں مصطفیٰ بلا کر اس کے اوپر اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. ارے کتنے قسمت والا ہے تو، کتنے مقدر والا ہے تو، کتنی تیری قسمت کا ستارہ بلند کہ دنیا میں تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، قیامت میں تیرا مددگار کوئی نہیں تھا، قیامت میں تجھے آسرا دینے والا کوئی نہیں تھا، سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اور تیرا قسمت تیرا مقدر کتنا بلند کہ مصطفیٰ بلا کر کہہ رہے ہیں ہاں میرے غلام مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں. اب بتائیے کہ جس کو مصطفیٰ بلا کر مصافحہ کریں گے اس کو قیامت کے دن کوئی ڈر ہے؟ نہیں ہوگا. جس کی دستگیری مصطفیٰ نے فرما دی اللہ اس کو ٹالے گا ہی نہیں، کیونکہ جس کے مصطفیٰ ہو گئے اس کا خدا ہو گیا. جس کے مصطفیٰ ہو گئے اس کا یہ خدا ہو گیا. تو پھر ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے نا. ڈر کے بول دے پے ہو یار میں کوئی غلط غلطی آکھی کوئی نہیں. کھل کے بول، کھل کے بول. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک حضور کی ذات پر درود پڑھا نہیں جاتا نہ مصطفیٰ مانتا ہے نہ اس کا خدا مانتا ہے. نہ مصطفیٰ مانتا ہے نہ اس کا خدا مانتا ہے. اور اگر خدا کو منوانا ہے تو مصطفیٰ کو منوانا پڑے گا. آج لے پناہ ان کی، کل کو نہ مانیں گے گرمان بھی گیا، کل کو نہ مانیں گے گرمان بھی گیا. آج منا لے مصطفیٰ کو، خدا کو راضی کرنا ہے تو ان مصطفیٰ کو راضی کرنے کا سب سے آسان اور بہترین ذریعہ حضور کی ذات پر درود پڑھنا ہے. تو ہمیں پڑھنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے. تو ابھی اسی محبت میں بلند آواز کے ساتھ آپ کوئی زبان خاموش نہ رہے، با آواز بلند آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. نبی کے بن نظاروں کا
نظارہ ہو نہیں سکتا، نبی کے بن نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا۔ مجھے تم اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، مجھے تم اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق، قابل صد، ذی احترام ذی احتشام جناب حافظ محمد یوسف صاحب، عزیزم حافظ محمد وقار صاحب، ان کے بھائی جناب محمد عبدالستار صاحب، ان کے مامو جان محمد شریف صاحب، اور دوسرے دیگر جتنے بھی احباب حضرات، علماء کرام، سادات کرام، نعت خوانان شیریں لسان، میرے عاشقان مصطفیٰ، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیان اب شروع ہونا ہے، پہلے تو آپ کا ذوق بنایا ہے، بن گیا نا۔ عزیزم حافظ محمد وقار صاحب کے اور ان کے برادران کے بزرگ جناب محمد سردار صاحب، ان کی وفات کے برسی پر یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے والد محترم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آپ جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ کے بھی جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور آپ کے اوپر، میرے اوپر، سب کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ اللہ نے ہمارے اوپر ایک کرم یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے یار کے ذکر والی محفل میں بٹھا دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے نہیں بٹھایا، اللہ نے ہمیں اپنا سمجھ کر بٹھایا ہے۔ ابے یار کا تو کوئی نام نہیں لینے دیتا، یار کا، اپنے محبوب کا، اپنے معشوق کا کوئی نام تک نہیں لینے دیتا۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، اپنے یار کے ذکر والی محفل میں بٹھا دیا۔ اپنا سمجھا ہے تو اپنے یار کے ذکر والی محفل میں بٹھایا ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے یار کے ذکر والی محفل میں ہمیں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ تو جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں رسول کریم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے۔ اگر ذوق ہو تو ذرا
یہ لفظ کریم کی تھوڑی سی وضاحت نہ ہو جائے کہ اللہ نے وہ لقب اپنے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی، رسول کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے، یہ کتنی شان والا لقب ہے۔ دنیا کے اندر مالدار جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، مال تو ہو لیکن وہ دیتا کسی کو نہ ہو، کیونکہ جس کے پاس مال نہیں وہ تو مالدار ہے ہی نہیں نا، وہ تو غریب ہے نا۔ مال ہے دیتا کسی کو نہیں ہے، بخیل ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے سخی کا۔ سخی وہ ہے نہ مانگو نہیں دیتا، مانگ لو تو پھر ضرور دیتا ہے، چاہے گھر کی کلی ہی بیچ کر کیوں نہ دینی پڑے۔ بخیل بالکل بھی نہیں دیتا، سخی نہ مانگو نہیں دیتا، مانگ لو تو ضرور دیتا ہے۔ اب اس کے بعد ذرا کریم کی وضاحت سن، جس کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ بھی رکھا ہے، قرآن کے نام کے ساتھ بھی رکھا ہے، اور اپنے رسول کے ساتھ بھی رکھا ہے۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ سن اور اپنا ایمان تازہ کر۔ سخی وہ ہے نہ مانگو تو نہیں دیتا، مانگو تو ضرور دیتا ہے۔ کریم وہ ہے، کریم وہ ہے مانگو تو دیتا ہی دیتا ہے، نہ مانگو تو پھر بھی جھولیاں بھر دیتا ہے، نہ مانگو تو پھر بھی جھولیاں بھرتا ہے۔ اس لیے کہ کریم سوالی کو دیکھ کر عطا نہیں کیا کرتا، اپنی لجپالی کو دیکھ کر عطا کیا کرتا۔ کریم سوالی کو دیکھ کر خیر نہیں ڈالا کرتا، اپنی لجپالی کو دیکھ کر خیر ڈالا کرتا ہے۔ تو اب ہم کتنے مقدر والے ہیں کہ بن مانگے ہماری جھولیاں بھری جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ بھی کریم ہے، ہماری ہدایت کے لیے جو کتاب آئی وہ بھی کریم ہے، ہمارا رسول بھی کریم ہے۔ تو اب پھر اللہ کریم نے قرآن کریم میں رسول کریم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قل اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اپنی زبان اقدس سے یہ اعلان فرما دیجئے، یہ ارشاد فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ لفظ بشر عربی زبان کے اندر اس آیت کے اندر موصوف واقع ہو رہا ہے، اور مثلکم اس کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ اب جب موصوف اور صفت کے اعتبار سے ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ میں بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ بشر تو ہوں لیکن تمہاری مثل بشر ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً بشریت نبی کا انکار کرنا بھی کفر ہے، لیکن اگر اپنی طرف مانا جائے تو ایمان اس کے اندر بھی باقی نہیں رہتا۔ مثل کا جو لفظ ہے یہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثال دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مثل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آگے والی چیز ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس سے مثال دی جا رہی ہے، اور جس چیز کو دی جا رہی ہے وہ دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ مثلا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ زید شیر کی مثل ہے، زید شیر کی مثل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ زید شیر ہو گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید شیر کے اندر جو بہادری والی کوالٹی ہے نا، صفت ہے، وہ اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو تو ہم جب بڑے پیار میں ہوں، بڑی محبت میں ہوں، تو ہم بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا بیٹا تو چاند کی مثل ہے بھائی، کہتے ہیں نا ساڈا پتر تو چاند ورگا، یہ پنجابی میں جملہ بولا جاتا ہے، مثل قمر، مثل چاند۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہمارا بیٹا چاند بن گیا، بلکہ جیسا حسن چاند کا ہے اس سے زیادہ حسین ہمارا بیٹا ہے، ایسے مثال دیتے۔ تو مثال کا مطلب یہ ہوا
کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے وہ مثل کہلاتی ہے، اور جس چیز کی مثال دی جا رہی ہو جس چیز کے ساتھ وہ مشبہ بہی کے طور پر دوسری چیز کہلاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضور فرما رہے ہیں بشرم مثلکم، میں بشر ہوں لیکن جیسے تم بشر ہو ویسا نہیں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ ہم اور بشر ہیں وہ اور بشر ہیں، ہم اور بشر ہیں وہ اور بشر ہیں، وہ ہم بشر ہیں وہ مثل بشر ہیں۔ بشر مثل بشر نہیں ہوا کرتا، بشر مثل بشر نہیں ہوا کرتا۔ ظاہری صورت تو بشر جیسی ہے لیکن ہمارے جیسے محض بشر نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا بشر اور ہے، بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے، بشر اور ہے۔ یہ جملہ آپ نے بولنا ہے، اور آپ کو میں نے جب تک مجھے یہ حاضری کا موقع مل رہا ہے یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جملہ اب آئے گا اور آپ کے ذہنوں میں فٹ ہو جائے گا آج یہ جملہ کہ بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے۔ کیسے اور ہے؟ بشر نور سے بہت دور، توجہ کرنی اب آپ نے، بشر آپ میں سب دنیا کا ہر انسان جو موجود ہے ہر انسان بشر ہے، بشر نور سے بہت دور، مثل بشر نور علی نور۔ بشر کی تخلیق خاک سے ہوتی ہے، مثل بشر کی تخلیق اللہ کے نور پاک سے ہوتی ہے۔ بشر مکھی کو نہیں ہلا سکتا، مثل بشر شجر و حجر کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے، بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے۔ بشر کی تھوک وبا ہے، مثل بشر کی تھوک شفا ہے۔ بشر مٹی کی مورت ہے، مثل بشر اللہ کی صورت ہے۔ بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے، بشر اور ہے، بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے۔ بشر مٹی کی مورت، مثل بشر اللہ کی صورت ہے۔ بشر خاکی ہے، مثل بشر افلاکی ہے۔ بشر مادیت، مثل بشر حقانیت۔ بشر مٹی کی دھول ہے، مثل بشر کا پسینہ بھی دھول ہے۔ بشر مٹی کی دھول ہے، مثل بشر کا پسینہ بھی دھول ہے۔ یہ اصل پرابلم کہاں سے ہوئی ہے کہ وہ اور ہم ایک جیسے، یہ ایک جیسے ہم، نبی کی بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں، لہذا وہ اور ہم نعوذ باللہ من ذالک ایک جیسے۔ سن، ابھی تک آپ نے بشر اور مثل بشر کا تھوڑا سا فرق دیکھا ہے، آگے چل کے سن ذرا۔ بشر اور مثل بشر کس کو کہتے ہیں؟ بشر کے بھی دو ہاتھ، بشر کے بھی دو ہاتھ، مثل بشر کے بھی دو ہاتھ۔ بشر اشارہ کرے تو بشر بھی نہ مانے، بشر اشارہ کرے تو بشر بھی نہ مانے۔ مثل بشر اگر اشارہ کرے تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ بشر اشارہ کرے بشر نہ مانے، مثل بشر اشارہ کرے درخت چل کر قدموں میں آ کر کلمہ شہادت پڑھے۔ بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے۔ بشر کی بھی دو آنکھیں، مثل بشر کی بھی دو آنکھیں، بشر کی بھی دو آنکھیں، مثل بشر کی بھی دو آنکھیں۔ بشر دیوار کے پیچھے نہ دیکھ سکے، مثل بشر زمین کے فرش پر بیٹھ کر جنت بھی دیکھے ملائکہ بھی دیکھے۔ بشر کی آنکھ اٹھے، بشر کی آنکھ اٹھے تو ہو سکتا ہے بد نظری کی بنیاد پر کسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے۔ بشر کی نظر اٹھے تو کسی کو برباد کر دے، لیکن مثل بشر کی آنکھ اٹھے تو شاعر کہتا ہے